تو آپ تو خود بہت بڑے ڈاکو ہیں. جو چور کو پریزیڈنٹ بنا دے وہ خود کیا ہوگا؟ مدر عباس صاحب آپ نسل در نسل بے شرم ہیں. آپ بریک لوں جی، بریک لوں گا اس کے بعد. السلام علیکم جی. انڈیا کے مشہور شاعر ہیں جو اس دنیا میں نہیں رہے، ڈاکٹر راحت اندروہی. ان کی غزل کا مشہور شعر ہے جو اکثر میں پڑھا کرتا ہوں، بلکہ کئی ہمارے دوست وہ شعر پڑھتے ہیں کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کہیں گھر سارے، اس میں ہمارا مکان تھوڑی ہے. تو 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے جو پرزے پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے نمو پائی تھی، یہ جو کلپ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا ہے، اس پر میں نے آج بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑے فکری بددیانت ہیں، انہوں نے کیا فکری بددیانتی کی ہے اس پر بھی بات کرنی ہے. ہمارے اینکرز نے، ہمارے کالم نگاروں نے، ہمارے تجزیہ کاروں نے، ہمارے دانشوروں نے جو غلاظت پھیلائی اور معاشرے میں جس نفرت کا بیج بویا، آج وہ آگ ان کے اپنے گھر کی جانب لوٹ رہی ہے. ان لوگوں کو ابھی بھی نصیحت پکڑ لینی چاہیے کہ ریٹنگ کے چکروں میں یہ جو سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرتے ہیں، لڑاتے ہیں، بات ان کے گھر تک بھی آ رہی ہے. یہ سینیٹر ہیں جی مسلم لیگ نون کے، ان کے والد صاحب کا کیا ادبی سٹائل تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی باتیں آج بھی ڈسکس ہوتی ہیں، ان کے جو سینٹ میں بیانات ہیں ان کے آج بھی چرچے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے پریڈکشنز کی تھی کہ آپ کے آنسو پونچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہ آج بھی جب پی ٹی آئی پر کوئی سختی آتی ہے تو ان کا وہ کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے بیٹے ہیں سینیٹر عفان اللہ. اب کامران شاہ صاحب فیصل واڈا کو بٹھا کر اور ساتھ میں مظہر عباس صاحب کو بٹھا کر، مظہر عباس صاحب کا جھکاؤ کس جانب ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے کالم پڑھ لیں، آپ ان کے تجزیے سن لیں تو آپ کو بغض نظر آئے گا. کئی معاملات میں وہ آپ پڑھ لیں تو وہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. فیصل واڈا کیا زبان بولتا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ سیاستدانوں کی توہین کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ خود ایک سیاستدان ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو پچھلا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ایک سیاستدان اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ رگڑے جائیں گے، تو ان میں مصروف بھی آ سکتے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق کہ جن کو رگڑا لگنا ہے ان میں یہ مصروف فیصل واڈا بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سیاستدانوں کو چور چور ڈاکو ڈاکو کہہ رہے تھے. تو عفان اللہ خان نے جو جملہ بولا ہے کامران شاہ صاحب کو اسی سے نصیحت پکڑ لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم نسل در نسل بے شرم ہو، تم نسل در نسل بے شرم ہو. کامران شاہ صاحب کو اس جملے سے ہی عبرت پکڑ لینی چاہیے کہ وہ جو دوسروں کو لڑانے کا اور پاکستان کے عوام میں نفرت پھیلانے کا بیج بو رہے تھے، اب وہ آگ یا وہ باتیں خود پلٹ کر ان کے گھر کی جانب لوٹ رہی ہیں اور ذکر ہو رہا ہے نسل در نسل کا. لہٰذا وہ کہتے ہیں نا وہی بات کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی سارے، اس میں ہمارا مکان تھوڑی ہے. اس کے علاوہ میں نے رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی کے حوالے سے ایک خبر تھی، تو سینئر صحافی ہیں حماد حسن صاحب، انہوں نے بھی اس خبر سے ملتی جلتی ایک بات کی ہے، ٹویٹ کی ہے. اس پر آنے سے پہلے جو دوسری فکری بددیانتی ہمارے دانشور کرتے ہیں اس کی ایک مثال دیکھیں. یہ آپ ٹویٹ دیکھیں، حامد میر صاحب نے ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے اور اخبار کی سرخی ہے کہ کراچی پانی میں ڈوب گیا. اب اوپر انہوں نے فکری بددیانتی یہ کی ہے کہ کراچی پانی میں نہیں ڈوبا بلکہ یہ انسانی غلطیوں کے سمندر میں ڈوبا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کیا ہے. یہ تو انسانی غلطیوں کا ہو سکتا ہے جو ہوسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، جو کراچی کو اتنا پھیلایا گیا ہے اور ڈریننگ سسٹم اس کا اسٹیٹ آف دی آرٹ نہیں بنایا گیا، تو یہ انسانی غلطیاں ہیں، ہیومن ایرر ہے. یہ پانی میں نہیں ڈوبا، ان غلطیوں کے سمندر میں ڈوبا ہے. لیکن اللہ نہ کرے یہی معاملہ لاہور میں ہوتا، لاہور کی اخبار میں اس طرح کی سرخی لگی ہوتی کہ لاہور پانی میں ڈوب گیا، تو یہ آگے کیا کہتے؟ یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے، یہاں پر گورننس کا نظام بہتر نہیں ہے، یہ عذاب آ رہا ہے. ان کے جملے اس طرح کے ہوتے، لیکن چونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں پر تھوڑی سی سپیس بھی دینی ہے، اپنے کلائنٹ بھی خوش کرنے ہیں، تو اس لیے حامد میر صاحب اس میں انٹلیکچوئل یعنی فکری بددیانتی یہ کر رہے ہیں کہ
اب وہ اس کو اپنا اینگل دے کر جسٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ حکومت کی کارکردگی پر کہ یار پچھلے کئی سالوں سے آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر، تو یہ نظام بہتر کیوں نہیں ہوا، اس پر سوال اٹھاتے۔ آپ نے ایک اینگل دے دیا کہ یار لوگ یہ سوچیں بجائے تنقید کرنے کے کہ نہیں 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 نہیں، یہ تو انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے، یہ انسانی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر یہی پنجاب میں اور لاہور میں اس طرح کی صورتحال ہوئی ہوتی تو مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، نون لیگ ہوں، احمد میر صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دینا تھا اور کیا کیا باتیں کر دینی تھی، اور اس میں پھر ان کے ویوز بھی آنے تھے اور پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے خوش کرنا تھا۔ تو یہ بیسیکلی ہے انٹلیکچوئل بددیانتی۔ یہ وی لاگ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہماری یہ جرنلزم ہے نا، جو لوگ اب اعتبار کرنا چھوڑ گئے ہیں اور لوگ سچ کو سچ نہیں سمجھتے اور جھوٹ اس طرح پھیلتا ہے جنگل میں آگ کی طرح، تو یہ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہمارے جو بہت بڑے اینکرز ہیں، جو دانشور ہیں، جو کالم نگار ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، جو 5th جنریشن وار کی دوگلی ابلاغی جنگ کی نرسری سے نمو پانے والے پرزے ہیں، یہ ان کا کیا دھارا بھی ہے، اور یہ آگ یہ باز نہ تو یہ دنیا مکافات عمل بھی ہے۔ پھر آتا ہے، لوگ پلٹ کر آتے ہیں، آپ جو کچھ کرتے ہیں نا ہر عمل کا رد عمل تو ہوتا ہے، تو یہ ایک رد عمل ہی تھا جو سینٹر عفان اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نسل در نسل بے شرم ہیں۔ ہو سکتا ہے بعد میں ریٹنگ کے بعد یہ کسی جگہ بیٹھ کر خود گپیاں لگا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں، لیکن یہ بھی ایک بے شرمی ہے، یہ بھی ایک برشرمی ہے، اور عزت دار بندے کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عزت دار ہو، وہ انٹلیکچوئل بددیانت نہ ہو، وہ ریٹنگ کا بھوکا نہ ہو، اور وہ کسی کا پرزا یا مہرا نہ ہو، تو وہ اتنے کوئی اپنی بےزتی سمجھ سکتا ہے اگر وہ عزت دار ہو، اس میں سمجھ بوجھ ہو، اور وہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں حماد حسن صاحب کے ٹویٹ پر۔ ہم نے رانا ثناء اللہ کو سینٹ کا ٹکٹ کیوں دیا تھا، اس پر ایک ویلا کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے، اور رانا ثناء اللہ کی پارلیمانی سیاست میں کیوں انٹری کروائی جا رہی ہے، انہیں ایوان بالا کا رکن کیوں بنایا جا رہا ہے، کیوں انہیں سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کی جب پہلی حکومت بنی تھی تو رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، اور عمران خان نے الزامات کی بچھار رانا ثناء اللہ پر کر دی تھی، اور اپنے قتل کا الزام و سازش جو تھی رانا ثناء اللہ پر۔ حماد اظہر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، حماد حسن صاحب نے، بہت جید صحافی ہیں، مستند صحافی ہیں، کم ہی ان کی خبریں ہیں جو باؤنس ہوتی ہیں اور ایکوریٹ یہ تجزیہ کرتے ہیں، یہ اقتدار کے ایوان ہوں، مقتدرہ ہوں، سیاسی بیٹھکوں میں ان کی خبروں کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ سینٹر منتخب ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے انہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جگہ بنانے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہ کہا تھا جی کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے پہلا کبوتر اڑا دی ہے، اور نواز شریف صاحب یہ جو رانا ثناء اللہ کی سینٹ میں انٹری ہوگی، پہلے تو وہ نان الیکٹیبل تھے، اب تو الیکٹیبل ہو جائیں گے نا، اب تو وہ باقاعدہ سینٹ کے ووٹ لے کر سینٹر منتخب ہوں گے، اور 9 ستمبر کو انہوں نے سینٹر منتخب ہو بھی جانا ہے جس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ مطالبہ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابھی تک محسن نقوی صاحب پر کویسچن مارک ضرور ہے، وزارت داخلہ میں جو ان کی کارکردگی ہے اور بطور چیئرمین پی سی بی، تو کویسچن مارک تو ضرور ہے۔ تو رانا ثناء اللہ ایک ایسے گاہک سیاستدان ہیں، آتے ہیں سینٹ میں، تو یہ ایک بہت بڑا پورٹ فولیو، جیسا میں نے کہا کہ کچھ سروے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ وزارت داخلہ کے مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں، یہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔